اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ بروز اتوار 8 اکتوبر کو اللہ تعالیٰ کی فضیلت سے ہم لوگ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 کی پہلی آیت کا کسی حد تک ترجمہ اور تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے اندر اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ حاضر مسلمان امت یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ہونا چاہیے۔ کہیں تم لوگ وہ غلطیاں نہ کر بیٹھنا جو تم سے پہلے سابقہ امت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے یا یہودیوں نے کی۔ اس رکوع جو حصہ ثانی، اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ ایک عبادات، معاملات، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور یہ چاروں کے چاروں چیزیں اس رکوع کے دوسرے حصے کے اندر پیرلل چل رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں، عمودی ترکیب نہیں ہے، ہارزنٹل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب آج ہم کوشش کریں گے آیت بر یا جامع البر پہ بات کرنے کی کسی حد تک، کیونکہ یہ آیت یہ بہت وسیع آیت ہے۔ یہ ایک طرح کا ایسا ہے کہ اگر اس پہ لوگ چاہیں تو پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پورا ایک قرآن کا یا پورے ہمارے دین کا فلسفہ نیکی ہے کہ اچھائی کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگ جو فلسفہ لیتے ہیں وہ عام طور پہ مغرب سے متاثر ہو کے کبھی فرائڈ کو پکڑ لیا، کبھی ہیڈگر کو پکڑ لیا، کبھی کارل مارکس کو پکڑ لیا، انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں جو ہمارے بزرگ انہوں نے کہا ہے، چند خانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنیہ رحم بخاں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ جو آپ کا گریس کا فلسفہ ہے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اگر تم لوگ قرآن کو صحیح طرح سے سمجھو، اس کو فالو کرو، تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر بہت زیادہ حکمت ہے، اور پورا ایک فلسفہ انسان کے لیے جو فالو کرنا چاہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ سکتا ہے اس کے اوپر۔ اب آیت بر اور آیت نیکی کیا چیز ہے، جامع البر کیا چیز ہے؟ پہلے کہ ہم اس پہ جائیں، جب لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے تو کسی حد تک کافی مفسرین نے اس کا تقابلہ یا کمپیریزن کیا ہے سورہ عصر کے ساتھ۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام راضی صاحب کا کہنا ہے سورہ عصر کے بارے میں، اعلم ان هذه الآیات وعید شدید بان اللہ تعالی حق بالخسارۃ الی الناس، کہ حق خسارۃ هذه الناس، خبردار سنو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ صادر کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ صادر کر دیا ہوا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 خصوصیات ہیں، جن لوگوں کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ جن لوگوں کے پاس ایمان ہے اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں اور جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور جو صبر کی تاکید کرتے ہیں، وہ لوگ صرف بچے میں۔ اس کے بعد وہ مزید آگے یہ فرما رہے ہیں فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ إِلَى هَذِهِ السُّورَةِ بِمَجْمُوعِ، وہ لوگ جو کہ ان 4 چیزوں پہ ایز اے مجموعہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ کمبینیشن کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہ کہ ایک انسان صرف نیک عمل کیے جا رہا ہے وہ جنت میں جائے گا، یا وہ انسان جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے صرف وہ جنت میں جائے گا۔ وہ لوگ جن کے پاس اس کا مجموعہ ہے، اس کے پیچھے فالو کر رہے ہیں، وہی جنت میں جا سکیں گے۔ یہ امام راضی صاحب نے فرمایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی صورت، وہ کہتے ہیں لو ما انزل اللہ هذه الحجۃ الا بهذه السورۃ، کہ اگر یہی صورت صرف قرآن شریف میں نازل ہو جاتی تو انسانوں کی حجت اس سے پوری ہو جاتی۔ دوسری دفعہ انہوں نے ایک اور فرمایا ہے، کسی غالباً مفتی محمد عبدہ کا تفسیر میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی اور چیز کو نازل نہ کرتے قرآن کے اندر تو سورہ عصر کافی تھی، اور اگر جو لوگ اس پہ تدبر کرتے ہیں وہ پورے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں سورہ عصر کے ذریعے۔ تو سورہ عصر کی اتنی اہمیت ہمارے علماء کرام نے بتائی ہوئی ہے۔ لیکن سورہ عصر کے اندر ہے کیا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے لیکن نیک عمل کی شرح نہیں ہے، اور جو ایمان لے کے آئے لیکن ایمان کی تفصیل نہیں آتی اس کے اندر. اسی طرح سے وتواصوا بالحق کی، اور وہ لوگ جو حق کے اوپر قائم ہیں، حق کی تفصیل آگے نہیں ہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی تفصیل سے نہیں بتایا. اس کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ اس آیت بر کے اندر ہر چیز کی تفصیل بتا رہے ہیں. یعنی کہ سورہ عصر کے اندر جو ایمان کی کلی ہے، اس کلی کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 5 حصے بتائیں. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، اور نبیوں پہ ایمان. یہ سورہ عصر کے جو ایک لفظ سے بات ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان کی بات تھی 5 حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ ایمان کیا ہے. اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں نہیں بتائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیک اعمال بتا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ انسانی ہمدردی کا جذبہ، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی عبادات، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے معاملات. نیک عمل کے اندر اگر انسانی ہمدردی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات نہیں ہوں گی، اور آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات نہیں ہوں گے، تو نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. دوسری بات وتواصوا بالحق کی. اب حق کا آیت بر کے اندر بظاہر دیکھیں تو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ساری آیت جو ہے اس کے اندر حق امپلائیڈ ہے. حق اس کی ایک ایک چیز کے اندر موجود ہے، کیونکہ حق کے بغیر تو کوئی چیز سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ ظلم کے اندر چلا جائے گا. دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وتواصوا بالحق. چوتھی بات وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے صبر کیا. کیونکہ آج ہم آیت کا حصہ کریں گے اذا عہدوا تک، آگے آ رہا والصابرین، اور والصابرین اس میں فاعل ہے، اس کے اوپر صواد کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، اعلیٰ مد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صبر والی خصوصیت ہے وہ سب چیزوں پہ حاوی ہے، کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، جن کے اندر ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے. کیونکہ آپ پہ ظلم ہوگا، آپ کو جو چیز آپ دنیا میں کرتے ہیں اب اس کا پورا صلہ نہیں ملتا، تو صبر کرنے والی ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو سورہ عصر کا کسی حد تک ہم نے تقابلہ کرنے کی کوشش کی اس آیت بر کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں اس آیت بر پہ انشاءاللہ تعالیٰ. لیس البر، نہیں ہے نیکی. آج کل کے جو جدید علماء ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے اچھائی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے نہیں ہے کل نیکی، کیونکہ لیسا فعل ناقصہ ہے، خبر کو یہاں پہ ہم نے معرفہ کیا ہوا ہے. تو نہیں ہے خاص نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف. اب مشرق اور مغرب کا یہ وہ محاورہ ہے جو کہ دنیا کی تمام زبانوں کے اندر اگر آپ نے کسی سمت کا ذکر کرنا ہو تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے، ایسٹ ٹو ویسٹ، مشرق یا مغرب. اردو کے اندر بھی، عربی کے اندر بھی، اور فارسی کے اندر بھی. لیکن اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مدینے کے مسلمانوں کے اندر اصل میں جو وہاں پہ چہرے پھرے تھے وہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی. مکہ کے شمال میں مدینہ ہے اور مدینہ کے شمال کے اندر بیت المقدس ہے. تو وہاں پہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اب جو ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ کرنی ہے، اس کو ہم نے رخ کرنا ہے بیت المقدس کی طرف. تو مسلمانوں کا رخ تھا شمال کی طرف. تقریباً 17 مہینے مسلمانوں کا رخ رہا شمال کی طرف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور نماز کے دوران ہی مسجد قبلتین کے اندر حکم کہ اب تم اپنا رخ کر لو خانہ کعبہ کی طرف. تو وہاں پہ مسلمانوں نے رخ کر لیا شمال سے جنوب کی طرف، یعنی کہ مکے سے مدینہ کی طرف. اور وہی ہمارا قبلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے جو کہ قبلہ اول ہے اصل کے اندر، کیونکہ قبلہ اول شروع سے ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے. کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نماز وہاں پڑھی، جب انہوں نے ادھر قبلہ بنایا حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ جو دنیا کے پہلے انسان تھے، تو منطقی بات ہے کہ قبلہ اول بھی وہی ہوگا. یہ جو ہم نے بات کی ہوئی ہے قبلہ اول، بیت المقدس، یہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کچھ لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہمارے دین کے اندر اور ہم کو بہکانے کی کوشش کی ہے. تو کیا ہوا جب مسلمان مدینے سے گئے تو مکے کے جو مہاجرین تھے، جو صحابہ تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ جن کی زندگیوں کا سارا دار و مدار ہی مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی طرف ہو، انہوں نے اس کی طرف پیٹ کی اور پھر نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف کر کے. بہت بڑا امتحان تھا. اور جب 17 مہینے بعد وہ لوگ جو مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، جن کی زندگی یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ گزر رہی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے سب کچھ جو سب سے مقدس چیز تھی وہ بیت المقدس تھا جو ہیکل سلیمانی کے ساتھ لگتا ہے. جب انہوں نے اس کی طرف پیٹ کی تو ان کے لیے بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امتحان تو ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے، کل اچھائی یہ نہیں ہے، ساری کی ساری گڈنس یہ نہیں ہے کہ تم جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں تم اسی کو تم سمجھو کہ نیکی ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لے اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن جو اچھائی ہے وہ یہ ہے جو ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ اور فرشتوں پہ اور کتاب پہ اور نبیوں پہ.
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو بہت نیک کام کر رہے ہو، روزہ رکھو گے تو بہت نیک کام کر رہے ہو، اور تقریباً دنیا کے تمام مذاہب کے اندر جو چیز، چاہے وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں یا وہ مسلمان ہوں، وہ جو عبادات میں مشغول ہوتے ہیں اپنی اپنی، وہی ان کو نیکی لگتی ہے۔ اس سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نیکی کا ہم کو بتا کیوں رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہے، جیب کترا، اس کی نیکی یہ ہے کہ وہ شام کو اپنے جو اس کا گرو ہے سے صحیح حساب دے دے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جیب کاٹنا بری بات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے شام کو حساب کتاب صحیح نہیں دیا تو یہ میرے لیے بری بات ہے۔ جو ریڈ لائٹ ایریا میں خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے نیکی یہ ہے کہ وہ جب کبھی کوئی عرس وہاں پہ ہو رہا ہو یا وہاں پہ کسی کا کچھ ہو رہا ہو تو وہاں پہ وہ دھمال ڈالتی ہیں اور چادریں چڑھاتی ہیں۔ اور مونٹگومری روڈ پہ ایک مسجد ہے جسے کہتے ہیں مسجد مائی والا، وہ ان کی نیکی ہے، لیکن ان کی ساری زندگی ایک برے کام میں گزرتی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو مذہبی طور پہ ہیں ہمارے سامنے، ان کی زندگی ایک خاص سمت میں جائی جا رہی ہے۔ ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا لباس پورا ہوتا ہے، لیکن جب ان کے معاملات ہم دیکھتے ہیں زندگی کے اندر، مثال کے طور پہ کسی پراپرٹی ڈیلر کو پکڑ لیں لاہور کے، تو عام طور پہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پکی نہیں ہے، بیانہ لے کے کھا جاتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، فراڈ ہوتا ہے، ایک بدقسمتی کی بات ہے۔ اس کے برعکس جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے سچ بولنا، ہم کسی کا حق نہیں مارتے، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک کرتے ہیں۔ ہاں جہاں تک بات ہے دین کی تو وہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو ہر انسان نے اپنی نیکی کا تصور بنایا ہوا ہے، اور یہ نیکی کا تصور شروع سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ انسان کی جو معنوی زندگی ہے، جو انسان کی روح ہے، اس کا کام ہے یہ کہ کسی طرح سے انسان کو مطمئن کروائے کہ بھئی تو سارے کام غلط کر رہا ہے لیکن تو 2-3 کام بھی اچھا کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان نے اپنی نیکی کا تصور بنا لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیکی کا ایک جامع تصور پیش کر رہے ہیں۔ ہم کو یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ اس آیت کی سمجھتے ہوئے کہ نیکی کی یا اچھائی کی ترتیب اور اس کا تواتر جو کہ ہم کو ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، وہ انتہائی اہم ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے کسی چیز کو تبدیل کرنے کی یا آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں اب آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ جو تمہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ اصل اچھائی کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو بھی کچھ کریں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اگر جس کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ جو اس نے دیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، جو اس نے لیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لیا، جس چیز سے انہیں منع کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لیا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ یہ ہے ٹاپ ترین مقام ایک انسان کی نیکی کا کہ اچھا انسان کی کیا ہوگی۔ دوسرا کیا ہے؟ والیوم الآخری۔ دوسرا جو مفسرین کہتے ہیں کسی حد تک تھوڑا جس کا لیول نیچے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا مبتلا نہیں ہوتے، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آخرت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم چلے جائیں گے کیا جہنم کے اندر، جہاں ہم ساری زندگی آگ کے اندر رہیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو کچھ لوگوں کا ٹارگیٹ ہی شروع سے یہ ہوتا ہے کہ آگ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو وہ کب ٹارگیٹ مکمل ہوگا؟ جب آپ کو آخرت بھی یقین آیا۔ اچھائی معاشرے میں کیسی ہوگی؟ جب آپ کو آخرت بھی یقین آتا ہے، دوسرا درجہ۔ اس کے بعد والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس کو عام طور پہ یہ پورے گروپ بنتا ہے جسے کہتے ہیں ایمان بالرسالت۔ وہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا کسی بھی رسول پہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات آتی تھیں تو وہ فرشتے کے ذریعے آتی تھیں۔ اگر فرشتے پہ ایمان ہوگا تو کتاب پہ ایمان بنے گا، کیونکہ کتاب پہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب دی ہے وہ فرشتہ لے کے آیا اور پھر وہ کتاب بنی۔ فرشتے پہ ایمان ہوگا تو کتاب پہ ایمان ہوگا، کتاب پہ ایمان ہوگا تو رسولوں پہ ایمان ہوگا۔ اگر اس ترتیب میں کوئی چیز آگے پیچھے کر دیں، جو کہ بدقسمتی سے برِ صغیر میں کچھ بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں نے کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو فرشتے پہ ایمان نہیں، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ چین ٹوٹ گئی اور وہ ایمان بالرسالت کا سلسلہ وہاں پہ مسئلہ کر گیا۔ اسی وجہ سے جو آپ کا دین اکبری بنا ہے اس کے اندر بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ چین ٹوٹ گئی تھی۔ تو جب تک ان چیزوں پہ ایمان ہوگا تو آپ کی ترتیب بنے گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ
ہم نیکی کی بات کر رہے ہیں، اچھائی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پریکٹیکل کام ہے، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا یا نماز پڑھ لینا. تو ایمان کی بات کہاں سے آ گئی؟ ابھی ہماری محفل میں ایک صاحب نے کہا تھا، جنہیں ماں صاحب کہتے ہیں، کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ تو بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ تو مطلب ایسے ایسے پیسے خرچ کرتے ہیں دینی خدمت کے لیے، لیکن ان کے جو ہے مقاصد اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو اور ماں صاحب کو کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کا موٹیو بھی ٹھیک نہیں ہے نیکی کا. فرض کریں ایک آدمی جو کسی محلے میں جاتا ہے، وہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، لیکن 6 مہینے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا کام یہ تھا کہ وہاں سے وہ الیکشن لڑ لے، یا اس کا کام یہ تھا کہ ان کو وہ بھلا پھسلا کے وہاں سے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لے، یا اس کا کام وہ تھا کہ وہ ان لوگوں میں اتنے پیسے بانٹے کہ لوگ اس کے تابع آ جائیں اور اس کے کہنے کے بعد میں اس کے خراب کام بھی شروع کر دیں. تو اگر آپ کا جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے وہی نہیں ہوگی صحیح، تو بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی، تو آپ نیکی آگے کیسے کریں گے؟ تو اور اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بلڈنگ کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنی سے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک اس کی بنیاد نہیں ہوتی وہ رہ ہی نہیں سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا دی ہے نیکی کی، کہ جب تک تم لوگ نیکی نہیں کر سکو گے، جب تک تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ اور رسولوں پہ اور آخرت پہ نہیں ہوگا. پھر بات آگے چلتی ہے مزید، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور جس نے مال دیا اس کی محبت کے باوجود. اب اس پہ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، جو ہی کی ضمیر ہے اس کو لے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ جی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دیا. لیکن زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ ان کا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی والا کہ ان البر میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی ہے، یہ ہے. اور اس نے مال دیا اس کی مال کی محبت کے باوجود. کیونکہ ہم اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں، اگر ایک نامرد انسان ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کا امتحان کیا ہے اپنی نفس کے اوپر، اس کا تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے. امتحان بھی اسی شخص کا ہوگا جس کے اندر طاقت ہوگی، جس میں تقاضا ہوگا. جتنی طاقت جتنا تقاضا ہوگا اتنا ہی سخت اس کا امتحان ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مال کی محبت ہی نہیں تو آپ کا کیا امتحان ہے؟ تو آپ میں جب مال کی محبت ہوگی، اور وہ ہر کسی میں پائی جاتی ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے. جیسے قاری صاحب نے بتایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم لوگ نیکی کو یا اچھائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کی تم محبت میں مبتلا ہو. تو یہ بات چلتی ہے. اور ان لوگوں نے مال دیا اس کی محبت کے باوجود. مال کی محبت پر ذوی القربہ، ترتیب کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ نے ترتیب توڑی، ہم لوگوں نے ترتیب توڑی، تو وہ نیکی کسی اور چیز یا اچھائی کسی اور چیز میں بدل جائے گی. ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں کے اندر ہم کو سمجھ لینا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے والدین، بیوی، بچے، بھائی بہن، پھر ہمارے کزنز، اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بھائی بھوکا اور میں کھانا کسی اور کو کھلا رہا ہوں. اگر آپ کا بھائی بھوکا ہے، اگر آپ کھانا کسی اور کو کھلا رہے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ آپ نے ترتیب توڑ دی اللہ تعالیٰ کی. اور دوسری بات ہے، اس میں امتحان بھی ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ مدد کرتے ہیں دور دراز کے لوگوں کی. رشتہ داروں کے اندر ایک عداوت پائی جاتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی جادو ٹونا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ قریب رشتہ داروں کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو یہ امتحان ہے کہ جب تک تم لوگ نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، جب تک تم مدد نہیں کرتے اپنے بھائی بہن، والدین، پھر اپنے کزن اور پھر آگے کے لوگوں کی. اچھائی شروع ہوگی اپنے گھر سے سب سے پہلے. والیتامہ، اور پھر یتیموں کی. والمساکینہ، اور وہ لوگ جو کہ ایک چیز میں پھنس گئے. اب اس کو کچھ عربی دانوں نے نکالا ہے کہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. ماسکا کا مطلب ہے ٹو اسٹاپ، آپ رک گئے، اور ساکانہ کہ آپ ایک سچویشن میں پھنس گئے میں. جیسے کہتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو تھے یہودی، وہ 40 سال سے ریگستان میں پھنس گئے تھے اللہ کی نافرمانی کے باوجود. اللہ تعالیٰ نے ان کی سینس آف ڈائریکشن تباہ کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی وجہ سے. تو وہ لوگ ایک خاص صورتحال میں پھنس گئے تھے. اب مسکنہ کیا چیز ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی چیز کے چاہتے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے ان کو. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کو، جو بیمار ہیں ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، جو لوگ امیگریشن پہ جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ان کی امیگریشن مکمل نہیں ہو پاتی. تو وہ لوگ جو کسی صورتحال میں پھنس گئے ان کی مدد کرنا آگے. وابن السبیل. وابن السبیل کا اگر ہم لوگ ترجمہ نکالتے ہیں تو بنتے ہیں راستے کے بیٹے اور راستے کے بیٹے. کیونکہ پہلے وقتوں کے اندر کیا بات تھی، آپ جو انسان سفر کر رہا ہے وہ بالکل راستے کے اوپر ہی اس کا دار و مدار ہوتا تھا. اس کی سواری مر گئی، وہ درمیان میں پھنس گیا. اس کی سواری کو لوٹ لیا، اس کے مال کو لوٹ لیا، وہ پھنس گیا.
راستے میں آندھی طوفان آ گئی، وہ پھنس گیا، تو ان کی سفر کا مکمل دار و مدار سفر کے راستے پہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں وابن السبیل، راستے کے بیٹے۔ آج کے دور میں کیا ہے، گو کہ ہمارا سفر آسان ہو گیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کچھ اور مصیبتیں آ گئی ہوئی ہیں۔ اب جو مسافر ہمارے پاس ہمارے شہر میں ہم سے ملنے آتے ہیں، جسے ہم لوگ مہمان کہتے ہیں، تو ہم لوگوں کی تقریباً جان نکل جاتی کہ یار یہ مہمان آ رہے ہیں، کس کے گھر ٹھہرائیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے گھر ہی ٹھہرانا ہے تو کمرہ کون سے دیں گے، اس کمرے میں تو بچے رہ رہے ہیں۔ اگر اپنے پاس ہی ٹھہرانا ہے، کمرہ بھی دے دینا ہے، تو کھانے کا کیا کریں گے، چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تم لوگوں کو چاہیے کہ مہمانوں کو اپنے پاس رکھنے کے اندر ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو۔ لیکن ہم آج کل بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ یہ ہمارا امتحان ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے کہ مہمانوں کو ٹھہرائیں اپنے پاس، ان کے ساتھ اچھی خاطر مدارت کرے۔ دوسری طرف مہمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے دن رہنا ہے، کتنے دن رہنا، لیکن ایک سوسائٹی ہونی چاہیے۔ بات ہو رہی ہے ایک ایسے معاشرے کی جس کے اندر لوگ اچھائی کر رہے ہیں۔ اچھائی کیسے کر رہے ہیں؟ وہ لوگ اپنے بہن بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں، وہ لوگ یتیموں کا خیال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، خیال کر رہے ہیں۔ جو لوگ پھنسے ہوئے اسٹوڈنٹ لون کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ جو لوگ مہمان ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا کرو، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کیوں؟ جب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے جب مسکرا رہے ہیں اور کوئی شخص ہنس نہیں رہا تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، خیریت تو ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ اپنے چکر میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے جامع البر، آپ لوگوں کے لیے اس لیے ضروری ہے، آپ لوگوں کی آگے ساری زندگی اس کے اوپر ہے۔ ہم لوگوں نے تو کافی ٹائم گزار لیا ہے۔ اگر آپ لوگ اس جامع البر پہ عمل کریں تو معاشرہ کہاں کا کہاں پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان رسولوں کے اوپر ضروری کیوں ہے۔ جو اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں ہوتی، جو بھی جذبہ ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں ہوتی۔ کسی کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے تو وہ کرکٹ صبح سے رات تک کھیلتا ہے، کسی کو فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے تو اپنی ٹانگ توڑوا دے گا لیکن اگلی دفعہ پھر پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک جذبے کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے اچھی مثال ہے رسولوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے کامل جو ہماری نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم لوگ شادی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جان دا بیپٹسٹ، انہوں نے شادی نہیں کی، ساری زندگی ریگستان میں رہے۔ تو وہ لوگ بن گئے راہب، اور ان کی ساتھی خواتین بن گئی راہبہ۔ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جب غیر فطری کسی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم جو ہے اس کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے گناہوں کے اندر، بچوں کی قبریں نیچے تہہ خانے میں بنی ہوئی تھیں نومولود بچوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس جب تم نیکی کرو گے تو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، نہ تم کو اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ بالکل یہی واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ 3 صحابہ کو نیکی کا، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ نیک بن جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، ازواج مطہرات سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رات کو سوتی بھی ہیں اور رات کو عبادت بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بات جو ہے کچھ مطلب وہ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ میں ساری رات جاگ کے عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، ساری عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا، شادی کروں گا، بچے ہوں گے، بیوی ہوں گے، اور بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ تو یہ بات پتہ چل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے باقاعدہ اس کو ڈانٹا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور خدا کی قسم تم میں سے مجھ سے زیادہ کی متقی نہیں ہے۔ تو جیسے اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں اور میں دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیے ہیں، اور جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی، یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا، یہ کسی انسان نے ترتیب سیٹ نہیں کی۔ یہ ترتیب اس خالق نے سیٹ کی ہے کہ آج انسان کتنی ہی ترقی کے باوجود، چاہے وہ مارس پہ جا رہا ہے یا وہ کہیں اور جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ ایک مٹیریل خود نہیں بنا سکتے۔ ہم نے جو بھی کمبینیشن بنائے دنیا میں، پلاسٹک، سٹیل، یہ کوئی نہ کوئی ایسے کمبینیشن سے بنی ہوئی ہے جو چیز پہلے سے موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ترتیب سیٹ کر دی تو ہم اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اچھائی، وہی نیکی ہوگی، اور وہی ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ تو رسول کا ہمارے لیے نمونہ آ گیا، جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی کریں گے، اور جو جتنی دفعہ انہوں نے زندگی میں ثابت ہوا ان سے ہم کو اسی چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور وہ لوگ جن کی گردنیں پھنس گئی ہوں۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب غلام نہیں ہیں۔ اب کیا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار کسی کریڈٹ کارڈ لون میں پھنس گیا ہوا ہے،
کہ کیونکہ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ایسی ہیں جیسی یہ آیتیں آسٹریلیا یا امریکہ میں یا کینیڈا میں کسی کے لیے. کوئی اپنا مارٹگیج کے اندر پھنس گیا اس کی مدد کرنا, کوئی امیگریشن کے مسئلے میں پھنس گیا اس کی مدد کرنا, کوئی بیمار ہے اس کے پاس اس نے لون لے لیا ہے بینک سے اپنی بیماری کے لیے اس کی مدد کرنا. تو جس جگہ پہ انسان معاشی طور پہ پھنسا ہوا ہے اس کی مدد کرنا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ. نیکی کا تصور آیا, ایک اچھا خوبصورت معاشرہ بنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بل تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو. نماز قائم کیسے کی جا سکتی ہے, ایک مثال سے سمجھتے ہیں. میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں, میں جاتا ہوں ایک پولیس اسٹیشن صبح کے ٹائم پہ 5 بجے سے حاضری دیتا ہوں. پھر میں دوپہر کو 2 بجے پولیس اسٹیشن جاتا ہوں, اسے حاضری دیتا ہوں کہ بھائی پولیس والے میں نے یہ کام کیا آج کے سارے دن میں, اتنے پیسے کمائے, اتنے پیسے نہیں کمائے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, کوئی سچ نہیں. پھر وہی میں جاتا ہوں عصر کے پاس اپنے FBR کے پاس کہ میں نے اتنے پیسے کمائے, اتنے پیسے دیے, اتنے پیسے نہیں دیے. تو اگر میں 5 دفعہ اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جس کو سارا پتہ ہے میں نے پورے دن کے اندر کیا تو میں وہاں پہ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ہم لوگ نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی, میں ظہر کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا. انسان کی روح یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیے, میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا اور میں نے لوگوں کی مدد کی ہے, میں نے کوئی حرام مال نہیں کمایا, میں نے سودی کام نہیں کیا. پھر آپ ظہر کے بعد عصر کے پاس چلے گئے, پھر اللہ تعالیٰ کو پھر رپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا پریکٹیکل بنیادوں کے اوپر, کیونکہ آپ 5 دفعہ حاضری دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ حاضری تو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور ساتھ میں کسی کا دل توڑ رہے ہیں, کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ تم نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو. تمہاری زندگی ساری کی ساری جو اسی 5 ستونوں کے ٹائم پہ گزرنی, اس کے گرد گزرنی چاہیے. یہ ہے قائم کرنا نماز کا. آگے چلتے ہیں. وآت الزکوٰۃ, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بس یہی کافی نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ دے دو اور تم چھٹ جاؤ, تمہیں لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے جیسے آگے بیان ہو چکا. اور اب زکوٰۃ دیں گے تو آپ اپنے آپ حلال مال کو پاک کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرام مال پہ زکوٰۃ دیں اور آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے وہ پاک ہو گیا ہے. زکوٰۃ صرف اور صرف حلال مال پہ ہے اور وہ اس کو پاک کر دیتی ہے ہمارے استعمال کے لیے. اور زکوٰۃ دی. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا عہد کیا تھا, بات لمبی ہو رہی ہے اسے ختم کرتے ہیں. عہد الست جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کر لیا تھا, اسی کی بنیاد پہ غالباً ہر کوئی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا عہد کیا ہے, میرا عہد جو مجھے ڈرائیونگ لائسنس ملا کہ میں نے کوئی سگنل نہیں توڑنا. ڈرائیونگ لائسنس کے بعد میں نے اپنے موٹر سائیکل پہ 2 بندوں سے زیادہ نہیں بٹھانا, یہ میرا عہد ہے. جو ملٹری اکیڈمی کے اندر بندہ کسی بھی دنیا کی ملٹری اکیڈمی کے اندر ہے, اس کا عہد یہ ہے کہ جو میرے ملک کی خدمت میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. میں اپنی طاقت کسی کے زور پہ نہیں لگاؤں گا, اپنی طاقت اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کروں گا. پولیس والے کا عہد کیا ہے کہ جو میرا عہد ہے میرے ادارے کے ساتھ, میں نے سچ بولنا ہے, میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے, جو جرم ہوگا میں اس کو پکڑوں گا. جج کا عہد کیا ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے سچائی کی بنیاد کے اوپر. شوہر کا عہد اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے, میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں دوں گا, جو کچھ میرے پاس ہوگا ذرائع آمدن میں سے میں اسے دوں گا, ہم بچوں کی اچھی پرورش کریں گے. ہر کسی کا کسی کے ساتھ عہد ہے. قاری صاحب کا اپنے ساتھ ایک اندر عہد ہے کہ میں صبح یہاں بیٹھا کروں گا, کوئی آئے نہ آئے, میرا مدرسہ کھلا ہوا ہے. تو انسان کی زندگی عہد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک پولیس والا ہے تو اس نے عہد کیا ہوا ہے اپنے ادارے کے ساتھ, ایک ٹیچر ہے اس نے عہد کیا ہوا ہے اپنے ادارے کے ساتھ, ایک انسان نے نوکری لی 9 سے 5 تک, اس نے عہد کیا ہوا اس مالک کے ساتھ. وہ یہ نہیں کرتا کہ دوپہر 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک وہ دین کا کوئی کام کر لے. اگر وہ اس عہد کے اندر دین کا کوئی کام کر رہا ہے وہ تو اخلاقی طور پہ وہ ایک برا کام کر رہا ہے, اس نے عہد کو توڑا اپنے مالک کے ساتھ. تو ہر کسی کا کسی نہ کسی کے ساتھ عہد ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں کو کامیاب کرتے ہیں جو لوگ اپنے عہد کے پابند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم اس آیت کی روح کو کسی حد تک سمجھ سکیں, کیونکہ اگر ہم نے سمجھا تو اس پہ ہم لوگ ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. اور ایک چیز اور, جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, نعوذ باللہ. لیکن یہ سلسلہ جو ہم نے دیکھا شروع ہوا ہے تقریباً پچھلے 8 سال سے, خاص طور پہ جب انہوں نے کیلیفورنیا کے اندر ایک پریسٹ نے قرآن کو جلایا, نعوذ باللہ. گو کہ ان لوگوں کے دل کے اندر ایک بغض ہے, لیکن اس نے کیا بنیاد پیش کی قرآن کے اندر قرآن کو جلانے کی. وہ یہ کہتا ہے کہ جی جن لوگوں کو میں جانتا ہوں امریکہ میں, جن مسلمانوں کو, وہ کریڈٹ کارڈ فراڈ میں سب سے آگے, وہ کار انشورنس کے فراڈ میں سب سے آگے, وہ لوگ اپنی بہنوں کو شو کرتے ہیں اپنی بیوی اور ڈاکومنٹس کے اندر اور ان کو امیگریشن کروا کے لے کے آ جاتے ہیں ادھر. تو وہ لوگ جو ایسے کام کر رہے ہیں تو ان کی کتاب کیسے ہوگی؟ تو اپنے بغض کے باوجود اس نے یہ عنصر پیش کیا کہ قرآن جلا دیا, نعوذ باللہ. تو کسی نہ کسی حد تک اس نے وہ بات مسلمانوں کے اوپر ڈالی نا. اگر وہی یہ لوگ, ہم لوگ اس آیت کو فالو کر رہے ہوتے, معاشرے میں اچھائی ہوتی, لوگ سچ بول رہے ہوتے, لوگوں نے نماز کو قائم کیا ہوتا, لوگوں کی مدد چل رہی ہوتی, اپنے عہدوں کو نہ توڑ رہے ہوتے. اگر آپ کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں تو آپ کینیڈا کی گورنمنٹ کے ساتھ اس عہد میں منسلک ہیں.
اگر آپ آسٹریلیا میں تو آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ اس عہد میں منسلک ہیں. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر ممالک ہے تو ہم ان کے عہد میں منسلک نہیں ہیں. اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے جھوٹ بولا ان لوگوں کے ساتھ. تو اگر ہر کوئی اپنے عہد کے اندر ہے تو کتنا اچھا معاشرہ بنتا ہے اور کسی کو کوئی موقع ہی نہ ملتا مسلمانوں کو کچھ کہنے کا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو اس بات کی سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو جامع البر کو صحیح طرح سے سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اور اپنے عزیز و اقارب کو بتانے کی, تاکہ ہم لوگ اسی معاشرے میں جائیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.